حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلا، یہ دوسرے لام پہ جو تنوین ہے یہ تصغیر یعنی بہت چھوٹے اور تھوڑے سے وقت میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہاں سے کہاں تک کروائی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اب وہ کون سی مسجد اقصی، کیسی مسجد اقصی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد اقصی کے گرد و نواح میں برکتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ برکتیں ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سیر کیوں کروائی؟ اس کا جواب بھی رب تعالیٰ نے دیا، اس لیے سیر کروائی تاکہ میں اپنے اس خاص بندے کو، اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ محبوب دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں رب تعالیٰ نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں کمال کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عجز سے، ہر انکساری سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی۔ اب اللہ عز و جل کو یہ معلوم تھا، وہ جانتا تھا، عالم الغیب ہے، اسے پتہ تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے محبوب کی اس سیر کا انکار کریں گے، کچھ مختلف حیل و بہانوں سے کہیں گے نہیں جی یہ تو روحانی سیر تھی، روحانی معراج ہوا ہے، جسمانی طور پر نہیں ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے اس لیے پہلے یہ فرما دیا کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے، ہر انکساری سے پاک ہے، چونکہ سیر اس نے کروائی ہے۔ تو لفظ سبحان لگایا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے مومن کی؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آپ کے اور میرے معراج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، لفظ سبحان سے آغاز ہوتا ہے آپ کی اور میری معراج کا۔ اگر آپ کے معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے، ایک عام گناہگار کی معراج کا آغاز رب تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا ہے، ایک سیاہکار کی معراج کا آغاز اگر رب تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا ہے تو پھر سوچئے گا وہ محبوب تو بڑی شان والا ہے۔ اس لیے پہلے یہ لفظ لگا دیا پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے، ہر انکساری سے۔ یا اگر میں اس کو سمجھانا آسانی سے آسان لفظوں میں چاہوں، اگر کوئی 8 یا 9 سال کا بچہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یورپ کی سیر کی، میں یورپ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، انگلینڈ بھی گیا، کینیڈا بھی پھرا، میں مکہ پاک بھی گیا، میں مدینہ پاک بھی گیا، میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، اگر یہ کوئی دعویٰ کرے 8 سال کا بچہ، تو ممکن ہے جس مجمع میں دعویٰ کرے گا مجمع والے یہ سوال اٹھائیں گے یار یہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کے ساتھ اس کا باپ کھڑا ہو جس کا کاروبار وسیع ہو، جو بار بار جاتا ہو، یورپین کنٹری میں بھی جاتا ہو، امریکہ میں بھی جاتا ہو، اور وہ جناب کینیڈا میں بھی گیا ہو، وہ مکہ شریف، مدینہ پاک ہر رمضان میں عمرے کے لیے جاتا ہو، اگر وہ یہ بات کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سیر کروائی مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، اس نے حج بھی میرے ساتھ کیا، اس نے عمرہ بھی کیا، یہ یورپین کنٹری بھی گیا، کینیڈا بھی گیا، امریکہ بھی گیا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ کہے نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
ہر بندہ مان جائے گا۔ پتہ ہے کہ وہ جو سیر کروانے والا ہے نا، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، جاتا آتا بھی ہے، رستے بھی اس کے اپنے ویزے ہیں ہر ملک کے، تو وہ جا سکتا ہے، بچے کو سیر کروا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اب جب سیر کروانے والا رب ہے، اور وہ رب ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے فرما سکتا ہے۔ جب دعویٰ اس کا ہے کہ سیر میں نے کروائی ہے اپنے خاص بندے کو، تو پھر جو انکار کرتا ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ انکار بنتا بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سبحان جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ سبحان جس نے اپنی قدرت سے عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ سبحان جس نے اپنی قدرت سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے کو پار لگایا، وہ سبحان جس نے اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنایا، اور وہ سبحان جس میں اسماعیل علیہ السلام کو بغیر ذبح کے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، ان کی قربانی کو قبول فرمایا، اور وہ سبحان جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ بنایا، اور وہ سبحان جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تاج مصر عطا فرمایا، اور وہ سبحان جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور وہ سبحان جس نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور وہ سبحان جس نے بغیر ستون کے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور وہ سبحان جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، وہ سبحان جس نے آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے طرح طرح کے پھل پھول پودے اگا کر ہماری اجناس کے لیے، ہماری خوراک کے لیے بندوبست فرمایا۔ اگر وہ سبحان یہ کہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر پر بلایا، تو پھر باقی باتیں اگر مانی جا سکتی ہیں تو اس بات کو بھی مانا۔ سارے نہیں بولے اور ماننا پڑے گا، اور کہنا پڑے گا کہ واہ شب اسرا دیات واہ شب اسرا دیات عرشیاں رحمہ سجایا سارے واہ شب تو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب کہاں کی کروائی؟ مسجد اقصیٰ کی کروائی۔ مسجد اقصیٰ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کو گرد و نواح میں ہم نے کیا رکھی ہیں؟ برکتیں۔ تو وہاں تو یہودی رہتے ہیں، اس کے گرد و نواح میں یہودی رہتے ہیں، کیا یہ یہودی برکتیں ہیں؟ وہاں تو اسرائیل کا قبضہ ہے، صہیونی ان کا قبضہ ہے، جنہوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک میں۔ کیا وہ برکت والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو برکتیں کون سی ہیں؟ وہ برکتیں کون سی ہیں جو گرد و نواح میں ہیں؟ وہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ وہ کیا ہے انبیاء کرام کے؟ وہاں انبیاء کرام کے مزارات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اب آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے مزارات والی جگہ کو برکت والی جگہ قرار دے رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے مزارات برکت والے ہیں، وہاں لے جانا رب کی سنت ہے، جانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو ظاہر ہے اگر انبیاء کرام کے مزارات برکت والے ہیں تو اولیاء کرام کے مزارات بھی برکت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر غرض یا منشا یہ ہوتی کہ مزارات پہ جانا منع ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سیدھا معراج مسجد حرام سے کروا دیتا، مسجد اقصیٰ کے پاس بلا کر اس کو برکت والی جگہ فرما کر انبیاء کی امامت کروا کر مصطفیٰ کو نہ بھیجتا۔ تو رب تعالیٰ کی غرض منشا یہی ہے کہ مزارات پر جایا جائے، لیکن سجدہ نہیں، سجدہ صرف رب کو ہے۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہو سکتا، لیکن جانا منع نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیر میں نے کروائی، 15ویں پارے میں فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کروائی۔
اگلی شہر کی بات آئے گی تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ 27ویں پارے میں ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اذن منی یا خیر البریہ، اے میرے محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ لا مکان کی سیر کا تذکرہ، آسمانوں کی سیر کا تذکرہ 27ویں پارے میں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اوپر آ گئے میرے محبوب، اور اوپر آ گئے۔ تو یہ سارا تذکرہ 27ویں پارے میں ملے گا، یہاں تک تذکرہ ہے 15ویں پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جشن کے طور پر لیا۔ آج کا چونکہ موضوع جشن معراج مصطفیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، عرض کی یا رب جلیل، فرمایا ایسا کرو آسمان، زمین، عرش، جنت، تمام جگہوں کو سجا دو اور سارے فرشتوں کو کہہ دو بن سمر کے تیار ہو جائیں۔ حوران جنت، غلمان جنت، رضوان جنت، سب کو حکم دے دو بن سمر کے تیار ہو جائیں۔ اب وہ سارے فرشتے اور حوران، غلمان، رضوان، سب کو جب حکم دیا تو سارے فرشتے، سارے حوران، غلمان، رضوان تعجب سے پوچھتے ہیں جبریل امین، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ تو پوچھو پہلی دفعہ یہ حکم جاری ہوا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ رہی؟ کوئی خاص چیز ہے آج؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے پوچھا، جبریل سب کچھ سج گیا؟ الہ العالمین سج گیا۔ فرمایا پھر جاؤ سورج کو کہہ دو اپنی چاندنی، اس کو اپنا چاند کو دے دے، چاند کو کہہ دو اپنی روشنی ستاروں کو دے دے۔ یہ بھی حکم ہو گیا۔ فرمایا اسرافیل کو کہہ دو سور نہ پھونکے، اسرائیل کو کہہ دو آج کوئی روح قبض نہیں کرنی، میکائیل کو کہہ دو رزق روزی کا پروگرام معطل کر دے، بند کر دے فی الحال۔ اب جب اتنا آرڈر جاری ہوا، جبریل امین آئے، فرشتوں نے پھر کہا یہ تو آج کوئی خاص مسئلہ ہے، رزق روزی کا پروگرام تو قیامت والے دن بند ہوگا، تو روح قبض کرنی بھی بند، رزق روزی کا پروگرام بھی بند، آخر یہ ہونا ہو کیا رہا ہے؟ جبریل پتہ تو کرو۔ تجسس میں آ گئے سارے فرشتے۔ اب جب جبریل پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ سج گیا، الہ العالمین سج گیا، آسمانوں کے دروازے سج گئے، ان پر بینر لگ گئے، سارے آسمان سجا دیے، سورج، زمین، ہر چیز میں سجاوٹ آ گئی، جنت ساری سج گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب کائنات کا نظام روک دو۔ اب جبریل بھی ذرا ڈر گیا، عرض کی الہ العالمین کل کیا یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل ایسی بات نہیں ہے، قیامت نہیں آ رہی بلکہ آج میرا محبوب آ رہا ہے، میں نے اپنے محبوب کو بلانا ہے، یہ سب کچھ دکھانا ہے، اس محبوب کے لیے یہ ساری تیاریاں میں کروا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عرشیاں رہواں سجایا ساریاں واشب اسرات آتے۔ یہ استقبال آپ کا ہے جو آپ لوگ بول رہے ہیں، یہ محبوب کے معراج کا آپ استقبال کر رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کتنے کتنے گلے سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ اس گلے کو کیا کرنا ہے یار؟ یہ آخر مری جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اگر مصطفیٰ کے کام نہ آ سکا، بلکہ مصطفیٰ کا کام نہیں ہے، مصطفیٰ کا تو نام ہے، کام تو اس میں بھی اپنا ہی بننا ہے۔ واہ شب اسرار۔ آپ اندازہ کریں جب حشر کا دن ہوگا، ایک نیکی ایک بندے کی، حدیث پاک ہے، اس کا بیلنس برابر ہوگا، گناہ بھی اتنے ہی ہوں گے، نیکیاں بھی اتنی ہوں گی۔ جنت میں جانے کے لیے اسے ایک نیکی درکار ہوگی، صرف ایک نیکی۔ اب اس ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس جائے گا، امی جان ایک نیکی چاہیے، یہاں ماں جان وارتی ہے، وہاں فرمائے گی نہ میں نہیں دے سکتی۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ کہے گا میں بھی نہیں دے سکتا۔ بھائیوں کے پاس جائے گا، وہ کہے گا میں بھی نہیں دوں گا، میری اپنی نیکیاں کم ہو جائیں گی، نفسی نفسی۔ وہاں صورتحال یہ ہوگی۔ اب وہ اپنے دوست یاروں کے پاس جائے گا جن پر لاکھوں خرچ کیے ہوں گے، ایک نیکی کہے گا نہیں ہم نہیں دے سکتے بھائی، نہیں دے سکتے، لیکن ایک نیکی دے گا، یہاں بھی دے گا۔ وہ کون دے گا؟ ایک شخص ہوگا، وہ کہے گا یار ایک نیکی چاہیے، وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، اس کے پاس نیکی ہی ایک ہوگی،
تو نے چونکہ رب کے نام پہ مانگی ہے تو اس ایک نیکی سے میری تو بخشش ہو نہیں سکتی، چل تو لے جا، تیری تو بخشش ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، فرمایا میں دونوں کو جنت عطا فرماؤں، میں نے دونوں کو جنت دے دی۔ لیکن آپ سوچئے اب اگر وہ ایک تصور میں لائیے گا، خدا نہ کرے ایسا، اللہ کرے ہمارے نیکیوں والے پلڑے وزنی ہوں، لیکن ہم میں سے اگر کسی کا بیلنس ہو گیا، نیکی بھی اتنی ہے اور گناہ بھی اتنے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر جو ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا، یہ نیکی جو ہوگی انشاءاللہ پار لے کر جائے گی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی کو یہ سمجھ کے کیجئے گا کہ یہ وہ ایک نیکی ہوگی جو مجھے مانگنی نہیں پڑے گی۔ واہ شب اسرا ذکر مصطفیٰ تو بہت بڑی نیکی ہے نا، چھوٹی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایک نام ذکر اللہ بھی رکھا ہے، یعنی مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا تو ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر کر دیا گیا، اس لیے واہ شب اسرا۔ چلو مختصر آگے لے کے چلتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو سنیے، فرمایا جبریل سب کچھ تیار ہے، عرض کی الہ العالمین تیار ہے۔ فرمایا جبریل ایسا کرو، آپ بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، عزرائیل بھی، چاروں مقرب فرشتے، 70 ہزار کا جلوس بھی ساتھ لے لو۔ جنت تو سجی ہے نا، عرض کی الہ العالمین سج گئی۔ فرمایا جنت میں جاؤ، وہاں سے 40,000 براق ہیں، ان میں سے ایک براق پسند کرو۔ براق نکلا ہے برق میں سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ برق کیسے کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ اپنی بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ آج تو اس نے بتا دیا بجلی والے نے کیا رفتار ہے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو ماں باپ عاشق رسول تھے، ہمارے تو باپ دادا عاشق رسول تھے، وہ عاشق رسول ہوتے جمعے والے دن بجلی لے کے جاتے، ڈسکا میں مسجد کو شہید کرتے اور سکھوں کا گردوارہ بناتے، اتنا پیسہ لگاتے، اور مسجد اگر آ بھی گئی تھی، اگر فٹ 1.5 فٹ 6 انچ 2 انچ جگہ لے بھی لی تھی مسجد نے، تو اس کو شہید کرنا تو نہیں نا بنتا۔ پھر اگر یہ حکمران دعویٰ کریں جی ہمارے تو ماں باپ بڑے عاشق رسول تھے، تو وہ عشق رسولی کسی کام دعوے والی نہیں آتی، عمل والی آتی ہے۔ تو اب جبریل گیا، جنت میں پہنچا، ایک سے ایک بڑھ کر براق ہے، حسن و جمال میں، چال ڈھال میں، خد و خال میں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے لیے پسند کیا جاؤں۔ طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو کیسے پسند آ جاتا ہوں۔ کوئی تقریریں کر کے پسند ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تقریریں سن کے پسند ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ کے پسند ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی درود و سلام سن کے آقا کا قریبی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مجھے کسی طرح آقا کا قرب نصیب ہو جائے۔ اب یہاں بھی صورتحال یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید حسن و جمال سے محبوب کے قریب ہوا جا سکتا ہے، چال ڈھال سے، مال و منال سے شاید قریب ہوا جا سکتا ہے۔ تو جبریل نے دیکھا 40,000 براق سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل، لیکن جبریل کا مسئلہ حل کب ہوا؟ جب ایک کونے میں کھڑا براق رو رہا تھا۔ جبریل اس کے پاس گیا، لگتا ہے تجھے مصطفیٰ کریم اور رب کے ملاپ کی خوشی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جبریل خوشی تو بڑی ہے، میں نے تو سنا تھا مصطفیٰ کریم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، براق پر سوار ہو کر جائیں گے۔ یہ رونا تو اس بات کا ہے کہ اتنے حسین و جمیل لوگ براق، اتنے ناز نخرے والے براق، اتنے حسن و کمال والے براق، اتنے جمال والے براق، ان میں بھلا میرے جیسے کو کون پسند کرے گا؟ تو میں تو آج اس لیے رو رہا ہوں، جب پسندیدگی کا وقت آیا ہے تو میرے اوپر وہ حسن و جمال نہیں ہے، میری وہ چال ڈھال نہیں ہے، میرے پاس وہ مال و منال نہیں ہے، تو اس لیے میں ذرا پریشان ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کاش مصطفیٰ کے لیے مجھے پسند کیا جاتا۔ جبریل امین نے یہ مسئلہ حل رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کروایا۔ عرض کی الہ العالمین سارے خوش ہیں، لیکن ایک آنسو بار ہے، پسند مصطفیٰ کے لیے کرنا ہے، کس کو کروں؟
رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل تجھے اتنی دفعہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیجا اس لیے تھا تاکہ تو میرے مصطفیٰ کا مزاج شناس بن جائے، تجھے پتہ چل جائے میرے محبوب کن کو پسند کرتے ہیں۔ منصب یا عہدوں والوں کو پسند کرتے ہیں، مال والوں کو پسند کرتے ہیں، فیکٹریاں ملوں والوں کو پسند کرتے ہیں، یا ناز نخرے والوں کو پسند کرتے ہیں، یا اس کی یاد میں آنسو بہانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عرض کی الہ العالمین اگر یہ انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو میں کر چکا ہوتا۔ میں تو مصطفیٰ کریم کی شان میں ادنا سی بھی کوئی گستاخی نہیں سوچ سکتا، اس لیے چاہتا ہوں تیری رضا شامل ہو جائے، جیسے تو حکم کرے گا۔ فرمایا نہیں، آج مصطفیٰ کریم نے آنا ہے، پسند بھی مصطفیٰ کریم کی چلے گی۔ پسند کرو کس کو کرو گے؟ عرض کی الہ العالمین اگر مصطفیٰ کریم کے لیے کرنا اور مصطفیٰ کریم کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تو یہ آنسو بہانے والا مصطفیٰ کو پسند آئے گا، یہی پسند آئے گا کہ ناز کرن تے جوڑے والیا وے دھتکاریاں جگر پرے قرب حضوری پاون۔ اب جیسے ہی سرکار نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تو مصطفیٰ کریم کے لیے پسند کر لیا گیا ہے، اس کے چہرے پر ایسی رونق آئی، ایسی خوبصورتی آئی کہ باقی سارے براقوں کا حسن و جمال اس کے سامنے ماند پڑ گیا، سب سے حسین و جمیل وہی لگنا شروع ہو گیا۔ جبریل امین نے اس کو منتخب کیا، منتخب کر کے لے کر چلا۔ اب کہاں چلا؟ حضرت ام ہانی کے گھر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے گھر سرکار آرام فرمائیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ محبوب ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب آدھی رات یا اس سے کچھ کم عبادت کر لیا کرو، باقی رات آرام کر لیا کرو۔ عرض کی الہ العالمین جب سے یہ سنا ہے کہ اگر ساری رات عبادت کروں گا تو ساری امت کے گناہ بخشے جائیں گے، آدھی رات کروں گا تو آدھے گناہ بخشے جائیں گے، تو اس لیے نیند نہیں آتی۔ اللہ عز و جل آج جب مصطفیٰ کریم کو پاس بلا رہے ہیں، وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، آج لیٹے آنکھیں بند کر کے۔ جبریل امین گئے حضرت ام ہانی کے دروازے کے باہر، الہ العالمین کیا کروں، آواز تو نہیں دے سکتا، ان تحبط اعمالکم، مصطفیٰ کریم سے اونچی آواز ہو گئی، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤں، یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، شیطان مردود کو آدم کی گستاخی پر مردود کر دیا گیا تھا، تو یہ تو ان کے بھی نبی ہیں، تو مجھے بڑے احتیاط سے چلنا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل ٹھیک کہتے ہو، ایسا کرو جس کمرے میں میرے محبوب لیٹے ہیں اس کمرے میں چھوٹا سا سوراخ کر دو انگلی سے۔ جبریل امین نے سوراخ کر دیا، عرض کی الہ العالمین سوراخ ہو گیا، فرمایا کمرے میں چلے جاؤ۔ عرض کی الہ العالمین میرے ایک پر کو کھولوں تو پوری مشرق سے مغرب تک ساری کائنات میرے پر کے نیچے آ جاتی ہے، ایک پر کھولوں تو 600 پر ہیں، اتنا بڑا جبریل اتنے چھوٹے سوراخ سے اندر کیسے جائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا عشق محبوب لے کر نیت لے کر جانا تیرا کام ہے، گزارنا میرا رب کا کام ہے۔ تو جبریل امین گزر گیا، جبریل امین گزر گیا، تو جو رب تعالیٰ اتنے بڑے جبریل کو اتنے سوراخ سے گزار سکتا ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے اس شاکان کو پرسرار سے بھی گزار سکتا ہے، اور انشاءاللہ گزارے گا۔ لیکن نیت یہ رکھیں کہ ہم نے پرسرار سے پار جا کے بھی مصطفیٰ کا ہی دیدار کرنا ہے۔ ہم تو ایسی جنت میں جائیں گے جس میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے۔ تو جب یہ نیت ہوگی تو اتنا بڑا جبریل گزر گیا، آگے جبریل کا ادب دیکھیے۔ اب جبریل امین کھڑے، الہ العالمین اب کیا کروں، اب آواز دے دوں؟ فرمایا نہیں،
پاؤں پکڑ کے ہلا دوں؟ فرمایا نہیں۔ الہ العالمین اب کیا کروں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ ہم نے آپ کے ہونٹ کافوری بنائے ہیں، ٹھنڈک والے ہیں، جب مصطفیٰ کریم کی تلیوں کو لگیں گے نا یہ ہونٹ تو مصطفیٰ کریم خود ہی بیدار ہو جائیں گے۔ جبریل امین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی تلیوں کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کھڑے ہو کے چوما ہوگا؟ کھڑے ہو کے کسی کے پاؤں کی تلی چومی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو رکوع والی حالت میں جا کے چوما ہوگا؟ رکوع والی حالت میں اس شخص کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں جو چارپائی پہ لیٹتا ہو، تو میرے محبوب تو ہمیشہ چٹائی پہ لیٹے، زمین پر لیٹے ہوئے محبوب کے پاؤں کی تلیاں چومنی ہیں، تو جبریل کس حد تک جھکا ہوگا؟ بولیے، سجدے کی حالت تک جھکا ہوگا۔ تو معلوم ہوا چومنے کے لیے جھکنا اور ہے، سجدے کے لیے جھکنا۔ چومنے کے لیے باپ کے ہاتھ چومے، باپ کے پاؤں چومے، ماں کے ہاتھ چومے، ماں کے پاؤں چومے، پیر کے ہاتھ چومے، پیر کے پاؤں چومے، استاد کے ہاتھ چومے، استاد کے پاؤں چومے۔ چومنے کی غرض سے جھکنا اور ہے، اور سجدے کی غرض سے اگر اتنا بھی جھک گیا جیسے کوئی بادشاہوں سے ڈر کے ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی سجدہ ہے۔ لیکن نیت چومنے کی ہے تو پھر یہ سجدہ ہوتا، بولیے سجدہ ہوتا، بلکہ میں وضاحت کر دوں کہ ریت سانکو جبریل نے سکھائے، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئے، چومنا جگر گناہ ہے ونج فتویلا ہونا تے، ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے، رب نو بہوں پیارے، رب راضی ہے انعات، ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے، ایویں نہیں پیر اب جبریل امین نے ہونٹوں سے سرکار کے قدمین مبارک کی تلیوں کو چومنا شروع کیا۔ مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی، فرمایا کون؟ تو یہ نہیں عرض کی آنا جبریل، میں جبریل ہوں، نہیں، چونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں نہ آنا چلتی ہے نہ میں چلتی ہے، صرف یہ کہا جبریل۔ تو سرکار نے فرمایا آج یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سرکار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیوں بلایا ہے، کیا بات ہے، خیر ہے، چونکہ جبریل کو تو ان باتوں کا نہیں پتہ جو میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ فرمایا اچھا جبریل میں بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پاؤں چھوڑو گے تو بات بنے گی۔ عرض کی حضور پاؤں کیسے چھوڑ دوں؟ نہ جنت کے کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ پھولوں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سرکار مجھے پہلے اپنی معراج کرنے دو، آپ نے تو تشریف لے ہی جانے۔ خیر ہم مختصر کریں، جنت سے پانی آیا، سرکار نے اسی پانی سے وضو فرمایا یا غسل فرمایا۔ اس کے بعد جنت سے امامہ شریف آیا جو آدم علیہ السلام سے بھی 15,000 سال پہلے رکھا ہوا تھا، وہ آپ نے سر پہ رکھا، جبریل لے کے چلا، حتیم کعبہ میں پھر پہنچے، عرض کی حضور یہاں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا پڑے گا۔ سرکار لیٹ گئے، جبریل نے یوں اشارہ کیا، سینہ مبارک چاک ہو گیا،
قلب مصطفیٰ، دل مصطفیٰ جبریل نے جیسے ہی نکالا تو جبریل پکار اٹھا، فیہ عینان تبصران فیہ اذنان تسمعان، میں نے دیکھا حضور کے قلب مبارک میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ ہمارے تو 2 ہیں جو صرف سر میں ہیں، سر کے نیچے ہیں، میرے محبوب کے دل میں بھی 2 آنکھیں ہیں، دل میں بھی 2 کان ہیں۔ تے جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے چانن ہووے نوروں، تے پھر نیڑے دور دی گل نہیں، جتھوں بھی جتھے محبوب دیکھنا چاہے وہ ملاحظہ فرما سکتے۔ اب جبریل نے دیکھا، قلب مصطفیٰ کو تشت میں رکھا، آب زمزم کے ساتھ مس کیا، دھویا نہیں، آب زمزم کے ساتھ نہیں دھویا بلکہ آب زمزم کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ دھویا۔ ایک تو آب زمزم کو شان اس وقت ملی تھی جب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے لگا تھا، آج جو سب سے اعلیٰ شان ملی ہے آج قلب مصطفیٰ سے لگنے کے بعد ملی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ تو میرا اور آپ کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے نا۔ سرکار پانی مبارک پی رہے تھے، ایک صحابی نے سوچا کاش تھوڑا سا چھوڑے مجھے دے دیں، دوسرے صحابی نے سوچا کاش اس میں چھوڑ کے مجھے دے دیں، سرکار نے جتنا پانی چھوڑا تھا دوبارہ کنویں میں ڈال دیا۔ عرض کہ حضور ہم نے تو پینا تھا، فرمایا تم نے صرف نہیں پینا تھا، یہ آنے والے ساری امت نے پینا تھا، تو میں تمہیں 1-2 کو دے کے باقیوں کو محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا پانی کنویں میں ڈال دوں جب تک دنیا آتی رہے گی پیتی رہے گی۔ اب وہ لوگ بھی جو تبرکات انبیاء یا اولیاء کا انکار کرتے ہیں، ڈرم بھر بھر کے سعودیہ سے یہ پانی لے کر آتے ہیں، چونکہ یہ قلب مصطفیٰ سے لگ کر اور شان والا ہو گیا۔ دل مصطفیٰ کو دوبارہ رکھا، یوں آگ پھیرا، سینہ مبارک دوبارہ جڑ گیا، قلب مصطفیٰ نکالا۔ اب وہ مولوی صاحب یا وہ ہمارے کلمہ گو بھائی جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پیر ہیں، معاذ اللہ ہمارے بھی 2 پیر ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی شادیاں کی، تو بس ایسے جیسے کوئی بڑا بھائی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ بات تو نے اگر کرنی ہے تو کر ضرور، لیکن پہلے دل کو نکال کے ٹیبل پہ رکھ، اگر تو دل کے بغیر زندہ رہ گیا تو پھر بات کرنا، اگر تو مر گیا تو پھر ہمیں نہ کہنا۔ لیکن میرا محبوب وہ ہے جو دل کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دل کا محتاج نہیں ہے۔ اور چلو دل نکالنا دور کی بات ہے، ایک چھرا اپنے سینے میں خود ہی گھونپ ہم نہیں کہتے، چونکہ ہم تو یہ قتل و غارت والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم برود والے نہیں درود والے لوگ ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کہتے لیکن اپنے ہی خود ہی کر آ کے آجا ذرا جسم کے کسی حصے میں تھوڑی سی چھری مار کے دیکھ اگر تو خون نکلے تو پھر یہ نہ کہنا میں مصطفیٰ کریم جیسا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کا سینہ مبارک چاک ہوا، قلب مصطفیٰ نکالا گیا، خون کا قطرہ ثابت کروا دے کوئی، ایک خون کا قطرہ تک نہیں نکلا، اور تیری انگلی پہ چوٹ لگے تو خون کے فوارے چل پڑتے ہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے مصطفیٰ میرے جیسے ہیں؟ اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے جی اگر یہی بات ہے تو پھر احد میں خون کیوں نکلا تھا؟ دندان مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا جب شہید ہوا تو وہاں تو خون نکلا تھا۔ تو میں نے کہا میرے مصطفیٰ کریم کی حالتیں 3 ہیں، ہم بشریت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، نورانیت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، وہاں بشریت کے ساتھ جنگ تھی، بشریت مصطفیٰ غالب تھی، یہاں نوریوں کے ساتھ نور والے کے پاس جانا تھا، نورانیت مصطفیٰ غالب تھی۔ اور حقیقت مصطفیٰ کی بات کریں وہ تو سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر صدیق کہ تو بھی نہیں جانتا، میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ آج ٹھیک نکلی ہے، باہر والے بھی خاموش بیٹھے ہیں، تمہیں بلوانا ہے میں نے۔ مصطفیٰ کریم کو تیار کیا گیا، شاہ دولہ بن گئے۔ اب جب پہنچے نا براق کے پاس، یہ بجلی سے تیز چلنے والی چیز ہے، جب پہنچے سرکار سواری فرمانے لگے، پاؤں اوپر رکھ کے پھر نیچے رکھ لیا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پوچھو میرے محبوب سے، آج تو جشن کا سماں ہے، خوشیوں کا سماں، ہر طرف خوشی ہے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے پوچھا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، لیکن پوچھوایا گیا تاکہ عظمت مصطفیٰ ظاہر کی جائے، تو سرکار نے فرمایا جبریل بس آج امت کا خیال آ گیا، میرے لیے رب تعالیٰ نے براق بھیجا، میں رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔
کل جب پلسرات سے میری امت گزرے گی ان کے لیے سواری کا کیا بنے گا یار؟ اللہ عز و جل نے جبریل کو فرمایا جبریل آج چونکہ جشن کا ماحول ہے، خوشی کا سماں ہے، میرے مصطفیٰ نے مطالبہ کیا نہیں ہے، دل میں لایا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو یہ مبارک دے دو جو رب آپ کے لیے آج براق لے کر آیا ہے وہ پرسرات پہ آپ کی امت کو سواریوں کے ساتھ گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ وعدہ آج ہے، عمل درآمد انشاءاللہ اس دن ہوگا۔ وعدہ آج کر لیتا ہوں، امت کو بھی خوشیاں دوں گا، امت کی بھی خوشیاں دوں گا۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک دل میں یہ بھی خیال تھا کہ آج کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، میری بہن زندہ ہوتی، تو دیکھتے کہ آج میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اتنا سج کے جا رہا ہوں، تو وہ دیکھتے تو خوش ہوتے، جیسے کوئی دولہا بنتا ہے، ماں باپ خوش ہیں، بہنیں خوش ہیں، بھائی خوش ہیں، بہن دیکھ کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماں دیکھ کے کہتی ہے ماشاءاللہ۔ رب نے فرمایا تیرا سایہ چھوڑا اس لیے نہیں، کیا ہوا اگر ماں ماشاءاللہ کہنے والے نہیں ہیں، باپ سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے، بہنیں ماشاءاللہ کہنے والے نہیں ہیں، میں رب ہو کر فرماتا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کوئی اور بولے نہ بولے، میں رب ہو کے فرماتا ہوں مصطفیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں کہتا ہوں تو بڑا سج رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے میرے محبوب، آج آپ تشریف لے کر آؤ۔ میرے مصطفیٰ کا اگلا سفر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ اور عروج مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔